اور جیسے ہی محفل سماع شروع ہوئی ایک روحانیت کا اثر۔ آپ نے بعد وفات اس کو خواب میں قرآن کی تعلیم دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں محسن رضا حبیبی قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی درگاہ کی زیارت اور نئی معلومات کے ساتھ۔ دوستوں، یہ درگاہ حضرت پیر عبدالشکور صاحب چشتی ابو العلائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ ادے پور میں 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی انور خان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے اپنے دوستوں کی صحبت عطا فرما دیتا ہے، دنیا داری سے نکال کر دین کی راہ میں ڈال دیتا ہے اور اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ حضرت پیر عبدالشکور صاحب خود اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں ابتدا میں پکا دنیاوی شخص تھا، مگر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک کشتی بڑے تالاب میں چل رہی تھی اور میں پانی میں ڈوب رہا تھا اور ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کشتی میں کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ڈوبنے سے بچا لیا اور کشتی پر کھینچ لیا۔ یہ خواب اصل میں ایک اشارہ تھا کہ آپ کی زندگی اب بدلنے والی ہے اور آپ کے روحانی سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس خواب کے دوسرے دن حضرت شاہ محمد عبد القیوم صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ عبدالشکور، شام کو میرے یہاں محفل سماع میں آؤ۔ فرماتے ہیں کہ ان کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوا، اور جیسے ہی محفل سماع شروع ہوئی ایک روحانیت کا اثر مجھ میں ہونے لگا۔ میری کیفیت بدلنے لگی اور دل میں نور کی کرن پھوٹنے لگی۔ اس طرح میں حضرت شاہ عبد القیوم صاحب کی خدمت میں آ گیا۔ پھر آپ مجھے نصیر آباد اپنے پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت شاہ عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گئے۔ وہاں حضرت نے سب کے سامنے مجھے خلافت عطا فرمائی اور اپنی توجہ سے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پھر حکم ہوا کہ آج سے تمہارا تخلص شہید ناز ہے، اور آپ کا یہ تخلص بڑا مشہور ہوا۔ خلافت ملنے کے بعد آپ کی زندگی کا ہر لمحہ صرف دین کی خدمت اور روحانیت کی ترقی میں گزرنا شروع ہو گیا۔ آپ کی نگاہ میں اب صرف اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تھی۔ حضرت شاہ عبد القیوم صاحب کا مزار بھلواڑہ ضلع کے آسیند قصبہ میں ہے، اور حضرت شاہ عبدالشکور صاحب کا مزار پاک لاہور پاکستان میں ہے۔ انہی حضرت شاہ عبدالشکور صاحب کے ایک خلیفہ ہمارے احمد آباد میں بھی آرام فرما رہے ہیں، جن کا نام حضرت سلیمان صادق عرف پارسی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پیر کی نگاہ عنایت نے آپ کو ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا تھا۔ ایک مرتبہ ادے پور سے ایک شخص حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا تو انہوں نے حضرت شاہ عبدالشکور صاحب کو وہاں بخوبی دیکھا اور ملاقات بھی کی۔ جب حج سے واپس ادے پور آئے تو لوگوں سے اس کا ذکر کیا۔ سبھی نے کہا کہ حضرت تو حج کو گئے ہی نہیں، وہ تو یہیں موجود تھے۔ سبحان اللہ! آپ تمامی فرائض کی ادائیگی زندگی بھر کرتے رہے۔ آپ کے مریدین کی تعداد بہت ہے۔ کئی لوگ آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے اور دولت ایمان پائی۔ آپ کے وعظ اور تقریر میں بڑی تاثیر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں آپ روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ آپ کے الفاظ ایک جین مذہب والے کے دل میں ایسے اترے کہ وہ صرف آپ کی تقریر سن کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے بعد وفات اس کو خواب میں قرآن کی تعلیم دی۔ اس شخص کا نام موہن تھا۔ آپ اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام تصوف کے مضامین سے مالا مال ہے۔ آپ کا دیوان اردو میں اسی مرید موہن نے مرتب کیا ہے۔ آپ کے کئی اشعار آپ کی درگاہ میں نقش کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور اپنے مریدین کو بھی یہی ترغیب دیا کرتے تھے، کیونکہ حبیب خدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سادہ زندگی پسند فرمائی تھی۔ آپ کے کلام میں محبت بھی تھی اور علم بھی، اور اس لیے ہر سننے والا آپ کے اشعار میں اپنا حال ڈھونڈ لیتا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد
آپ کے صاحبزادے جناب عبدالرشید صاحب آپ کے سجادہ نشین ہوئے اور سلسلے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ حضرت کا وصال 21 ستمبر 1972 میں ہوا۔ مزار مبارک ادے پور کے برہم پول دروازے کے قریب واقع ہے۔ آج بھی آپ کا مزار آپ کے مریدین اور آپ سے محبت رکھنے والوں کے لیے روحانی مرکز ہے، جہاں لوگ دعاؤں کی قبولیت اور سکون دل پاتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔